أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا اور جب حکم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے قال اس نے کہا اسجد کہ کیا میں سجدہ کروں لمن اس سے خلقت طینا جس کو پیدا کیا ہے تو نے مٹی سے قال اور کہنے لگا ارأیتک ذرا دیکھیے تو صحیح ھذا الذی کرمت علیہ جس کو فضیلت دیے آپ نے مجھ پر لئن اخرتنی الی یوم القیامت اگر مہلت دے آپ مجھے قیامت کے دن تک لاحتنکن ذریتہ تو میں جڑ کاٹ ڈالوں گا اس کی نسل کی الا قلیلا مگر تھوڑے لوگ بچ جائیں گے قال اذهب ارشاد ہوا چلا جا فمن تبعک منہم اس لیے کہ جو تیری پیروی کرے گا ان میں سے فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا تو بے شک جہنم ہی ہوگی تمہاری سزا بھرپور سزا واستفزز من استطعت منہم اور بہکا لے جس کو تو بہکا سکتا ہے ان میں سے بصوتک اپنی دعوت سے وأجلب علیہم اور چڑھا لا ان پر بخیلک اپنے سوار ورجلک اور پیادے وشارکہم اور شریک بن جا ان کا فی الاموال ان کے مال والاولاد اور اولاد میں وعدہم اور وعدے کرتا رہے ان سے وما یعدہم الشیطان اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان الا غرورا مگر جھوٹا آج کے درس میں یہ بات بتائی جائے گی کہ جب اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور شیطان ابلیس نے تکبر سے کام لیا اور خدا کا حکم نہیں مانا وَإِذْ قُلْنَا اور جب حکم دیا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو فرشتوں کی قسمیں ہیں بعض فرشتے عرش اٹھانے والے ہیں ملائے اعلیٰ کے فرشتے ملائے سافل کے فرشتے بعض فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہ بارش کے ساتھ اترتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے بارش کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ زمین پر اترتا ہے اور وہ اس ہر قطرے کی حفاظت کرتا ہے جب تک انسان کے منہ میں وہ قطرہ نہیں جاتا اتنے اونچائی سے اگر آپ معمولی چیز بھی گرا دیں اور وہ کسی انسان پر لگ جائے تو وہ ہلاک ہو جائے گا اتنی بلندی سے یہ بارش جب برستی ہے تیزی کے ساتھ اور یہ نقصان نہیں پہنچاتی ہر قطرے کے ساتھ اللہ فرشتوں کو اتارتے ہیں آپ اندازہ لگاؤ کہ خدا کے کتنے فرشتے ہوں گے بعض فرشتے ایسے ہیں جو روزی کے اوپر مامور ہے بعض فرشتے ایسے ہیں جو کرامن کاتبین انسان کے اعمال لکھنے پر مامور ہے اور بعض فرشتے ایسے ہیں جو ہر انسان کی حفاظت پر مامور ہے تو یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے فرشتوں کا اور کچھ فرشتے آسمانوں پر امام الانبیاء علیہ السلام جب معراج پہ گئے آپ نے فرمایا مجھے ایک بالش جگہ وہاں نہیں ملی جہاں فرشتے نہ ہو اتنے کثیر تعداد میں ہیں بعض رکوع میں ہیں بعض سجدے میں ہیں اور بعض یہ تسبیحات کرتی ہے سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالزوائب پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں کے ساتھ خوبصورتی بخشی ہے اور عورتوں کو مینڈیوں کے ساتھ خوبصورتی بخشی ہے یہ بعض فرشتوں کی تسبیح ہے وہاں فرشتوں کی پیدائش اللہ نے نور سے کی ہے مسلم کی روایت میں آتا ہے خلقت الملائکۃ من نور اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا اور اس پر میں نے پہلے بھی کلام کیا تھا کہ آیا فرشتے زخمی ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے آیا فرشتے بیمار ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے کہا اگر انسانی صورت میں آ جائے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے پاس آیا تھا آپ نے ایک تپڑ رسید کیا تو اس کی آنکھ ہی نکال دی عام حالت کے اندر وہ انسان کو نظر نہیں آتے
نہ ہماری یہ مشینری میں وہ آ سکتے ہیں. وہ بات پھیل گئی تھی کہ بیت اللہ کے اوپر فرشتہ اتر رہا تھا، کیمرے میں نظر آ گیا ہے، کیمرے میں وہ نظر نہیں آیا. تو یہ اللہ نے فرشتوں کا ایک نظام بنایا. فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. بعضوں نے کہا یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا. اس شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہماری شریعت میں دونوں سجدہ عبادت بھی حرام ہے، سجدہ تعظیمی بھی کسی اور کے آگے کرنا یہ حرام ہے. بعض مفسرین نے لکھا یہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا، آدم علیہ السلام بمنزلہ قبلہ کے تھے، سجدہ اللہ کی طرف تھا. جیسے بیت اللہ کی عمارت کی طرف وہ قبلہ ہے، ایک سمت ہے، باقی ہم سجدہ کس کے آگے کرتے ہیں؟ خدا کے آگے کرتے ہیں، کھڑے اس طرف ہوتے ہیں، لیکن ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ سجدہ اللہ کو کرنا ہے. اس طرح آدم علیہ السلام بمنزلہ قبلہ کے تھے، سجدہ کس کے سامنے تھا؟ اللہ کے سامنے. فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس نے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. یہ ابلیس کن میں سے تھا؟ دوسری جگہ آتا ہے کان من الجن، یہ جنات میں سے تھا. باقی یا تو اس کو مستقل حکم ملا تھا، اس نے انکار کر دیا، یا یہ کہ یہ عبادت کے اندر اتنا اونچے درجے پر گیا تھا کہ یہ اوپر فرشتوں کے پاس جو وہ رہنے لگا تھا، اتنا اونچا مقام اس نے حاصل کر لیا تھا. لیکن جب انکار کیا تو اس کی عبادت اس کے کام نہیں آئی، عبادت کام نہیں آئی. اس لیے روایت میں کیا آتا ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک عالم فقیہ شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے زیادہ باری ہے. کیوں؟ عالم جب عبادت کرتا ہے تو صبح جب اٹھتا ہے تو کہتے ما عبدناک حق عبادتک، خدا جیسے عبادت کا حق تھا اس طرح تو ہم نہیں کر سکتے. اور عام عبادت گزار جب رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اور جا کر سو جاتا ہے تو ساری رات انتظار میں ہوتا ہے کہ جبریل میرے پاس کیوں نہیں آیا، جبریل کب آئے گا، خدا پر احسان چڑھاتا ہے. شیطان عام آدمی کو، عبادت گزار کو بڑے آرام سے جو ہے وہ گمراہ کر لیتا ہے. جب عالم کو اس کے سازشوں کا پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح مجھے گمراہ کرے گا، اس لیے فرمایا کہ عبادت گزاروں سے عالم جو ہے نا اس کا مقام زیادہ ہے. اس لیے دوسری روایت میں آتا ہے نوم العلماء عبادت، علماء کا سو جانا بھی عبادت ہے. کیوں؟ یہ رات دن خدا کے دین کا کام کرتے ہیں، اور جب تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے ہیں تو اس نیند کا بھی اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. جیسے آپ گھر میں کسی لکڑ کے کام والے کو بلاتے ہیں، وہ الماری بناتا ہے اور درمیان میں اس کے اوزار کن ہو جاتے ہیں اور وہ بیٹھ کر اس کو تیز کرتے ہیں، تو آپ اس کی مزدوری اس سے نہیں کاٹتے، اس کی مزدوری اس کو دے دیتے ہیں. فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. قال، اس نے کہا اسجدو، کیا میں سجدہ کروں اس سے، لمن خلقت طینا، جس کو پیدا کیا ہے تو نے مٹی سے. مٹی ہم پاؤں کے نیچے رونتے ہیں اور آگ کا کام اوپر کی طرف جانا ہے. میں اس انسان سے، آدم سے بہتر ہوں. اس تکبر کی وجہ سے شیطان رسوا ہوا. اسی روایت میں آتا ہے لا يدخل الجنہ من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوا. قال ارأیتک، اور کہنے لگا ذرا دیکھیے تو صحیح، ھذا الذی کرمت، اس سے جس کو فضیلت دی آپ نے، علیہ مجھ پر، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، کیا یہ اس قابل تھا کہ آپ نے اس کو مجھ پر فضیلت دی ہے؟ اگر مہلت دے آپ مجھے روز قیامت تک، لا احتنکن ذریتہ، تو میں جڑ کاٹ ڈالوں گا اس کی نسل کی، الا قلیلا، مگر تھوڑے لوگ بچ جائیں گے. وہ اپنے پروگرام میں کامیاب ہے. اس نے قسم اٹھائی کہ میں اس انسان کو نہیں چھوڑوں گا.
اس کو میں جہنم تک پہنچاؤں گا۔ صبح نماز ہوتی ہے، اذان جب ہوتی ہے وہ آ کر تذکیہ دیتا ہے، سو جاؤ، یہ مولوی پاگل ہے، 1400 سال پرانی اذان رٹی ہوئی ہے وہی پڑھتے ہیں، صبح سویرے اٹھ کر ہماری نیند خراب کرتے ہیں، لہذا سو جاؤ، آرام کر لو، تھکے ہوئے ہو۔ یہ بڑے مزے سے سو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی فجر کی نماز کے لیے وقت پر اٹھتا ہے، اس کے کان کے پاس گرے لگاتا ہے شیطان، اللہ ان گروں کو جو ہے وہ کھول لیتے ہیں، اور یہ جب نماز سے فارغ ہوتا ہے فرحان النفس، فرمایا اس کا دل بڑا خوش ہوتا ہے، او صبح سویرے اٹھ کر احکم الحاکمین کا حکم ادا کیا ہے۔ اور جب یہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا تو حدیث میں آتا ہے شیطان اپنا عضو تناسل اس کے کان کے اندر داخل کر کے پیشاب کرتا ہے۔ پھر جب یہ 7-8 بجے اٹھتا ہے، اس نے خدا کا حکم توڑا ہوا ہوتا ہے، کسلان النفس کا یہ انتہائی سست ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مال بھی اس کے پاس ہے پھر بھی یہ پریشان، گاڑی بھی اس کے پاس ہے پھر بھی پریشان، کیوں؟ اتنے بڑے رب کا حکم اس نے توڑا ہے۔ پھر جب یہ بازار جاتا ہے، دکان کے اندر بیٹھتا ہے، کہتے ہیں جی صبح سے لے کر شام تک گاہک کوئی نہیں آیا، یا پیسہ آتا ہے پیسے کا پتہ ہی نہیں چلتا، پیسے کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو نے صبح آتے ہی خدا کا حکم توڑا ہے، خدا کی نافرمانی کی ہے۔ پھر یہاں دکان کے اندر بیٹھ کر بدنظری تو کرتا رہا ہے، دکان کے اندر بیٹھ کر جھوٹی قسمیں تو اٹھاتا رہا ہے، دکان کے اندر بیٹھ کر تو جو ہے لوگوں کو غلط چیز دیتا رہا ہے۔ یہ جاپان کی چیز ہے، اور وہ بنی ہوئی کس کی ہوتی ہے؟ چائنا کی۔ یہ قسم اٹھا کر کہتا ہے خدا کی قسم یہ 420 کا میں نے خود خریدا ہے، تو وہ آگے والا کہتا ہے یار 420 کا اگر اس نے خریدا ہے تو یہ صبح سے شام تک بیٹھا ہے، چلو 200 تو اس کو منافع دے دو۔ جب وہ دکان سے نکلتا ہے کہتا ہے دیکھا نا کیسے قابو کیا ہے، 150 روپے کی چیز جو ہے نا وہ 500 کی بیچ دی ہے، فراڈ کر دیا ہے، اس کو چالاکی کہتا ہے، میں بڑا چالاک ہوں، مجھے طریقہ آتا ہے مال نکالنے کا۔ یہ سارے شیطان، میں ضرور اس کو اس کی جڑ کاٹ ڈالوں گا، الا قلیلا، مگر تھوڑے لوگ بچ جائیں۔ قال اذهب، ارشاد ہوا اللہ کی طرف سے چلا جا، ومن تبعک منہم، اس لیے کہ جو تیری پیروی کرے گا ان میں سے، بندے تو میرے ہیں نا، لیکن پھر بھی جو تیری پیروی کرے گا مجھے خدا نہیں سمجھے گا، فإن جہنم، تو بے شک جہنم ہی ہوگی، جزاؤکم، تمہاری سزا، جزاء موفورا، بھرپور سزا۔ تو یہ مستحق ہے جہنم کا کہ خدا نے روکا تھا شیطان کی پیروی مت کرنا، یہ پھر شیطان کے پیچھے لگا ہے، تو کہا اب جہنم کی سزا جو ہے وہ چکو۔ وَاسْتَفْزِزْ، اور بہکا لے، من استطاعت منہم، جس کو تو بہکا سکتا ہے ان میں سے، بصوتک، اپنی دعوت سے، دعوت دیتے نا تبلیغی جماعت والے بھی دعوت دے، نماز کی طرف آؤ، شیطان بھی دعوت دے۔